السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں جی۔ شروع کرتے ہیں اپنا بلاگ۔ کافی ٹائم بعد میں اپنے سسرال گئی تھی، تو وہ بھی اس وجہ سے جانا ہوا کہ ایک تو بہت ٹائم ہو گیا تھا، دوسرا ہماری دادی کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، تو ان کی خیریت کے لیے ہم لوگ نکلے تھے کورنگی۔ ہم پہلی مرتبہ بس میں بیٹھے تھے، کیونکہ ماشاء اللہ فیملی بڑھ گئی ہے تو اب آتے نہیں ہیں ہم۔ تو کورنگی میں جانے کے بعد ہم نے اپنی ایک پرانی شاپ تھی جہاں سے بچے ہم لوگ سودا وغیرہ لیا کرتے تھے، اور یہ سامنے تھا میرا گھر جہاں میں رہتی تھی۔ اور پھر ہم اپنے گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد ایک دن نکال لیا تھا، یہ دوسرے دن کی ہے بچے پھر دوسرے دن حلیم لائے تھے، اسی گھر کے نیچے حلیم اور بریانی ملتی تھی، وہاں سے بچوں نے حلیم لائے اور وہاں کھایا بچوں نے۔ یہ دوسرے دن کی ہے، رات ہم نے کھانا وانا کھایا، یہ دوسرے دن صبح ناشتے کے ٹائم کی ہے۔ اور یہاں پہ نور فاطمہ نے گرا دیا تھا پانی، ادھر یہ لوگ کھانی تھی حلیم، دوسری طرف انہوں نے نور فاطمہ نے پانی گرا دیا تھا، اور تیسری جگہ یہ سب ناشتہ کر رہے تھے، کیونکہ ناشتہ میں نے تو کر لیا تھا لیکن بچے حلیم لے آئے تھے تو وہ لوگ کھا رہے تھے۔ اور ادھر میری جیٹھانی ہے، وہ ناشتہ کر رہی ہیں، جیٹھانی تھی، پورا کمرہ بھرا ہوا تھا ماشاء اللہ، ہماری چچیا ساس بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر یہاں سے میں اپنے چچا سسر کے نکل گئی تھی، یہ اپنے بھیا کا فٹر لے کے پی رہی تھی، ویسے یہ پیتی بھی نہیں ہے، اور اپنے بھیا کا فٹر لے کے بس اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ بچے بہت ہی انجوائے کیا بچوں نے، یہ کہ اپنے ددیال میں آئے تھے کافی ٹائم بعد، اور یہ بڑی مما کے ان کا کچھ زیادہ ہی دل لگتا ہے، ان کے بڑے مما بڑے بابا بڑی مما یہ بہت زیادہ ہی فیوریٹ ہیں ان کے۔ تو ادھر ہمارے دیور لائے تھے ہمارے لیے ناشتہ، یہ ہے میرے دیور پیارے سے، میرا بیٹا ہے یہ پیارا سا بیٹا، دیور سب ہے یہ میرے لیے۔ بھائی ناشتہ کھانا کھانے کے بعد یہ رات کی ہے، رات کو میں نے بلیچ وغیرہ بنائی، ان کے بلیچ کیا، کلیزنگ کی، وہ مہندی لگائی۔ مہندی تو صرف میں نے ان کے پیروں میں لگائی تھی، کیونکہ نا اتنا ٹائم تھا نہیں، ان کے بچے بھی، ان کا بیٹا بھی تنگ کر رہا تھا، ان کا بیٹا زیادہ تنگ کر رہا تھا، میری بیٹیاں تو سو گئی تھیں۔ بس آرام سکون سے ہم نے مہندی لگائی، اور یہ بھی ہم نے مہندی لگائی ہے رات کے 3:30 بجے۔ اور یہ مہندی کے دوران میرے دیور مستیاں کر رہے تھے، بار بار میں کہہ رہی ادھر سے بناؤ ادھر سے بناؤ، کبھی یہاں سے بنائے کبھی وہاں سے بنائے، بہت اچھا وقت گزرا۔ اور میں نکلی تھی اپنی دادی کو دیکھنے کے لیے، دادی ساس کو ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے آپ سب کو۔ تو بس وہاں سے پھر سب کیسے ہوتی ہوئی آئی، اور یہ فائنل لک دیکھ سکتے ہیں آپ مہندی کا۔ آپ لازمی بتانا ہے آپ کو کمنٹ باکس میں کہ مہندی آپ کو کیسے لگی، بڑی مشکلوں سے لگائی ہے یہ مہندی بھی بھائی۔ پھر دوسرے دن صبح میں نے چڑھا دی تھی چائے، کیونکہ ہمیں نکلنا تھا اپنے دیور کے، تو بس چائے چڑھائی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ میں نے بس نیہا دعا انجوائے کر رہی تھی لیز، اور یہ چھوٹے چاچو ہیں کہ وہ والے بڑے چاچو ہیں، یہ ایاز چاچو ہیں، اور وہ ادھر انّے چاچو ہیں، ادھر یہ بچے کھا رہے ہیں لیز، ادھر چائے بن رہی ہے، صبح صبح لیز چل رہی ہے، ان کی لیز پارٹی ہو رہی تھی۔ اور یہ نور فاطمہ بھی لیز کھا رہی تھی۔ میری بیٹی کو اتنا نزلہ ہوا ہے وہاں جا کے، بچی کو میری نزلے، تینوں کا یہی رہا ہے، اور ٹھنڈ کی وجہ سے مجھے بھی نزلہ، سینے میں درد، اور 12:30 ہو رہے ہیں، لیکن سما ایسا ہوا ہے کہ جیسے کہ صبح کے 8-9 بج رہے ہوں۔ ادھر نہ دوسرے کمرے میں سوہا فاطمہ سو رہی تھی، ادھر ہی میں سوئی تھی، اور یہ میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا اباہات۔ پھر بھائی ناشتے کے تھوڑے ہی ٹائم پہلے ان کے بابا آ گئے تھے، پھر 1 بجے تک ان کے بابا آ گئے تھے۔ ناشتے میں ہم نے کڑک ڈبل روٹی، کیک، پاپے، بغل خوانی، تھوڑی دیر میں یہ بریانی لے آئے تھے، ہم لوگوں نے کھایا، اور ماں صدقے بچہ میرا اور اپنی چھوٹی مما کے ساتھ میں یہ خوب باتیں کر رہا تھا، میں اس سے باتیں کر رہی تھی، شور بہت ہو رہا تھا، اس لیے میں نے میوٹ کر کے وائس اوور کر رہی ہوں۔ اور میرا بچہ میرے ساتھ میں خوب کھیل رہا تھا، اور وہ میرے ساتھ کھیل رہا تھا، باتیں کر رہی تھی، ساری رات اب میرے ساتھ مست آتا رہا ہے، بڑا دیر میں سوتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے۔ اچھا یہ ہم گئے تھے اپنی نند کے گھر نا، تو تھوڑی سی بنا پائی، کیونکہ رات میں گئے تو تھوڑی دیر ہی بیٹھے تھے۔ ادھر میں اپنی نند کے گھر گئی تھی، وہاں پہ بھی بڑا مزہ آیا۔ اچھا نند کے گھر تھوڑی سی ہی دیر بیٹھے تھے ہم لوگ،
کیونکہ میں ان کے بابا تو تھے نہیں، میں اکیلی گئی تھی بچوں کو ان کی بڑی مما کے پاس چھوڑ کے۔ اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے اپنے دیور کے گھر جانے کی تیاری کرنی شروع کر دی تھی۔ بس کپڑے وغیرہ رکھے، چائے وائے پینا، کھلا گلا باتیں وغیرہ۔ ماشاء اللہ اتنا اچھا وقت گزرا میرے کورنگی میں، سب بہت اچھے سے ملے، سب نے بہت عزت دی۔ اور یہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا۔ تو بس ہم بیٹھ گئے رکشے میں 5 نمبر سے، اور 2.5 نمبر کہلاتا ہے کورنگی، 2.5 نمبر کشتی والی بلڈنگ، ہاں بس ہمیں وہاں جانا تھا۔ تو ہم وہاں بیٹھ گئے تھے۔ یہاں پہ نور فاطمہ ماشاء اللہ بیٹھ ہی نہیں رہی تھی، کھڑے ہو کے گئی تھی۔ یہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یہ چیا۔ ہاں بچوں کا تو ماشاء اللہ سے دل ہی نہیں کر رہا تھا وہاں سے نکلنے کا۔ سب سے ملنے کے بعد، اللہ حافظ کرنے کے بعد ہم بیٹھ چکے تھے رکشے میں، اور بچوں کا تو دل ہی نہیں تھا نکلنے کا وہاں سے، کیونکہ انہیں بڑا مزہ آتا ہے بہت ہی اپنی بڑی مما کیا اور بڑے بابا کیا، ایاز چاچو کے ساتھ میں ان لوگوں کو بہت زیادہ خوش تھیں، کیونکہ کافی ٹائم بعد نکلے تھے ہم لوگ، نکلنا ہی نہیں ہوتا۔ اور کورنگی تو میں تقریباً 10 مہینے کے بعد گئی ہوں، اور وہ بھی اب دادی کا جب سنا ہی، کہ دادی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے ان کے، بس ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کو صحت و زندگی دے، تندرستی دے۔ ان کا آپریشن بتایا ہے اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو، تو پتہ نہیں ڈن ہے یا نہیں، لیکن بس یہ کہ اللہ پاک ان کو ساتھ خیریت سے اور آپریشن ان کا فارغ کر دے۔ اور جی ہم پہنچ گئے تھے اپنے دیور کے گھر، اور بس یہاں جی اوپر میرے دیور کھڑے ہوئے تھے، اور میں ان کے کمرے میں یہ پہنچ چکی ہوں۔ یہ ان کا کمرہ ہے، یہ میں ان کے ویڈیو وغیرہ بنا رہی تھی اس کمرے میں، تو ادھر ہی میں نے اب آیا وغیرہ اتارا۔ وہ سامنے والا ان کا کمرہ ہے، یہ پہلا کمرہ ہے، بیچ میں کچن ہے، پھر کمرہ ہے۔ اور یہاں پر سلائڈ پہ بچوں نے بہت انجوائے کیا، میری نور فاطمہ نے بھی بہت انجوائے کیا، ان کو سلائڈ پہ زیادہ مزہ آیا ہے۔ ان کے بھی 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، ماشاء اللہ سے اللہ پاک ان کے بچوں کے نصیب اچھے کرے، نیک بنائے۔ کافی انجوائمنٹ کے بعد دسترخوان حاضر تھا ہمارے سامنے، ماشاء اللہ سے بہت ہی مزے کی بریانی بنائی تھی۔ اور یہ ہماری شہزادی ہے، پہلے تو انہوں نے ہائی کیا، پھر یہ شرما گئی، بہت پیاری سی ماشاء اللہ سے ہماری شہزادی ہے حلیمہ سعدیہ۔ اور یہ بڑا لذیذ کسٹرڈ بنا ہوا تھا۔ بس کھانے کے بعد، کھانا انجوائے کر کے، تھوڑی گپ شپ لڑانے کے بعد ہم نکل چکے تھے اپنے گھر کے لیے۔ اور یہ رکشے میں ان کا اسٹائل دیکھیں۔ اب ماشاء اللہ ہم بائک پہ آتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں گاڑی کرنی پڑتی ہے، رکشہ کرنا پڑتا ہے۔ تو رکشے میں یا تو پرائیویٹ کرنا پڑتا ہے، یا پھر یہ 6 سیٹر ہوتا ہے، 3 سیٹر ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، ہاں وہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ پھر ہم وہاں سے کھتری ہاسپٹل کی طرف جو پارک ہے، ہم وہاں اتر گئے تھے، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا بچوں کو پارک گئے ہوئے، تو پھر ہم یہ وہاں اتر گئے تھے۔ تو جب ہم وہاں اترے تو اندھیرا ہو رہا تھا، لائٹ تھی نہیں، تو ہم لوگ بیٹھ گئے تھے، بچوں کو پرائز دلاتی تھی تاکہ بچے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر۔ اندھیرا بہت ہو رہا تھا، بس یہ ایک جھولا تھا جو چل رہا تھا، تو بچوں کو اسی پہ جھلا دیا تھا تاکہ بچے تھوڑا ویٹ کر لیں، ان سے ویٹ نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں ان کے بابا نے اور صوافات میں نے وہیں پر ہی تھوڑی سی ویڈیو بنائی، پھر وہاں سے میرے پاس آ کے بیٹھے۔ یہ لوگ اتنا اندھیرا ہو رہا تھا، لیکن یہ کہ پبلک تھی، اور یہاں پہ نور فاطمہ اپنے بابا کے ساتھ میں خوب کھیل رہی ہیں ماشاء اللہ سے۔ اندھیرا دیکھیں کتنا ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً 11:15 بجے کا ٹائم تھا، اور میں تو چل چل کے میرے تو پیروں میں اتنا درد ہو گیا تھا، کیونکہ بائک کی الگ بات ہوتی ہے، اور نہ یہ رکشے میں، بسوں میں تھک جاتا ہے بندہ، جس میں کہ نا لال والی جو بس ہے، ریڈ بس جو چلی ہے، وہ اتنے آرام دہ سکون سے ہم لوگ آئے، لیکن پھر بھی تھک گئی، بچے بھی میں بھی۔ بچوں کو تو اتنی ٹھنڈ لگنے لگ گئی تھی بہت زیادہ، کیونکہ نا فل اے سی ہوا تھا۔ گئے تو ہم لوگ بہت آرام سے ہیں، لیکن آنے کے لیے پھر ہم نے یہ رکشے میں آئے ہم لوگ، کیونکہ نا وہ ریڈ بس جو تھی اتنی فل تھی، تو اس وجہ سے ہم بس میں ہی آئے، رکشے میں آئے۔ اور یہاں پہ لائٹ آنے کے بعد یہ لوگ ڈائریکٹ بھاگے ہیں جھولوں کی طرف۔ اچھا جب اندھیرا ہو رہا تھا تو لوگوں نے ایک راؤنڈ لگایا تھا جانوروں کی طرف،
تو وہاں پہ بطخیں جو تھیں بھوکی تھی، تو اس کے کھانے کے لیے یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ اگر پاپڑ ہو تو وہ لے لیں یا پاپ کارن ہو وہ لے لیں، تو ان کے پاس تھا نہیں، تو ہم یہاں ادھر ہی ہم مڑ گئے جھولوں کی طرف سے مڑتے ہوئے ہم لوگوں نے بچوں کو جھولا وغیرہ جھلایا، بچوں نے بہت انجوائے کیا ماشاء اللہ۔ ہماری سوہا فاطمہ کا کہنا تھا بابا جھولا جھلاؤ نہیں، بابا مجھے جھولا لے دو، مجھے بابا جھولا لے دو، دے دو مجھے جھولا، بس یہ تھا ان کا۔ نور فاطمہ سوہا فاطمہ، ہم نے بولا شاید مہنگے ہوں گے، ہم نے ٹوکن لیے، وہ ہاں ہوتے نا ٹوکن، وہ تو اتنے سارے آ گئے، اب اس کو ختم کرنا محال ہو گیا، جلدی جلدی بس جھولے جھلائے، اور جھولے بھی زیادہ نہیں تھے، پہلے جیسی کوئی بات نہیں رہی ہے اس پارک میں، پہلے تو بہت سارے جھولے تھے، جمپنگ تھی، بہت انجوائے کرتے تھے بچے، لیکن نا اب انجوائے کرنے کے لیے بچوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ نور فاطمہ کو اس پہ بٹھانا، نور فاطمہ کبھی ہنس رہی تھی کبھی رو رہی تھی، یہاں پہ نا سوہا فاطمہ کو نا بس ان کا تو ہر جھولے میں ان کا بیٹھنا تھا، اس میں بھی بیٹھو اس میں بھی بیٹھے، اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میں کتنی کمزور ہو گئی پہلے سے، میرا برقع بھی اتنا لٹک رہا ہے، لٹک گیا ہے پہلے سے نا، بہت زیادہ ڈھیلا ہو گیا ہے، اور یہ ایک بیگ تھا، اور یہ تھا جو کبھی میں سنبھالوں تو کبھی یہ سنبھالے، یہ سنبھالتے تھے تو میں ویڈیو بنا لیا کرتی تھی، اور اگر میں سنبھالتی تھی تو یہ ویڈیو بناتے تھے، تو یہ ویڈیو زیادہ تر میں نے ہی بنائی ہے، کیونکہ فرنٹ کیمرہ کام نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے بیک کیمرے سے ہی ساری ویڈیو شوٹ کی ہے، اتنا آتی نہیں ہے ویڈیو بنانی نا، بیک کو ہی مطلب پلٹ کے بنا لینے سے، اس طرح ہم اتنا انجوائے کرتے تھے ان جھولوں پہ۔ پھر یہ جو نا فش ہاؤس ہے یہ بہت اچھا بنا ہوا تھا اندر سے، لیکن اس کا تو اتنا برا حال کر دیا، جتنا یہ اچھا تھا اتنا ہی اللہ جانے کیا کر کے رکھ دیا ہے، مطلب پارک میں وہ والی بات ہی نہیں رہی، اتنا اچھا تھا، اور ادھر نہ کیا بولتے ہیں بچے کشتیاں چلاتے تھے، ادھر نہ مکاؤ تھے، اور بہت پیارے پیارے سے پرندے تھے، لیکن 2-3 پرندے ہی رہ گئے ہیں اتنے بڑے جال کے اندر، اور ایک جال آگے جو تھا اس میں تو پورا خالی تھا، ڈھونڈ ڈھانڈ کے دیکھا تو یہ ایک پرندہ تھا، پتہ نہیں طوطا، پتہ نہیں کون سا پرندہ تھا، طوطا تھا آئی تھنک، تو یہ ایک ہی تھا بیچارہ، اتنے بڑے گھر میں ہی ایک رہ رہا تھا، اور ادھر تو کبوتر رکھے ہوئے تھے، کبوتر بھی کوئی حد ہو گئی، کبوتر رکھے ہوئے تھے اتنے بڑے جال کے اندر۔ آگے چلے تو مور بھی تھے، مور بھی ختم کر دیے، ادھر یہ جھولا تھا یہ تو شروع سے ہی خرابی دیکھا ہے ہم نے۔ اس کے بعد اور بھی یہاں پہ 2 جھولے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی نظر نہیں آ رہے، پارک میں وہ مزہ ہی نہیں رہا جو بچے مطلب پہلے انجوائے کرتے تھے، جانوروں کو دیکھتے تھے خوش ہوتے تھے، وہ چیز ہی نہیں رہی، اور مجھے تو یاد بھی نہیں آ رہا ادھر کیا تھا پہلے، اور اب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، بس یہ ایک جانور ہی رکھا ہوا تھا، یہاں پہ پھر سے دوبارہ کبوتر رکھے ہوئے تھے، ایک پنجرے میں نا اسنیک تھا کافی بڑا سا، وہ بھی نہیں ہے، ہرن بھی تھی وہ بھی نہیں ہے، اور جس میں ایک ہرن تھی اور وہ تھا کیا بولتے ہیں مور تھا، وہاں ہٹا کے وہاں پہ 2 بکرے باندھ رکھے ہیں۔ یہ جو سامنے والا جو پنجرا ہے یہاں پہ 2 مونکی تھے، لیکن اب ایک بھی نہیں ہے، اور پورا پنجرا خالی پڑا ہوا ہے، اور تھوڑا سا ٹوٹا ہوا بھی ہے، واللہ عالم کیا ہوا ہے یہاں پہ، کیا نہیں ہوا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ سے باہر ہے، تو دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، تھوڑا سا آگے بڑھے تو یہاں پہ کچھ جانور تھے، لیکن اتنے بھوکے تھے یہ جانور بہت زیادہ کہ وہ دیکھ کے نا آگے بڑھ رہے تھے کہ جیسے انہیں بھوک لگ رہی ہے، تو اب کیا کہتے ہیں، ایک تو پارک میں نا کچھ تھا بھی نہیں، کیونکہ پہلے جیسی بات ہی نہیں رہی، اور ہم نے بچوں کو 5 نمبر کے پارک اسی وجہ سے نہیں لے کے گئے، ہم نے بولا ہمیں وہاں دیر لگ جائے گی، کیونکہ پھر وہاں سے ہمیں یہاں پہ آنے میں دیر لگ جائے گی، تو ہم نے بولا بچوں کو اسی والے پارک میں کھتری پارک میں لے چلیں گے، اس وجہ سے ہم وہاں نہیں گئے، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ ہی ایک بڑا سا تھا، ایک یہ چھوٹا سا تھا، اور کافی ساری بطخ تھیں، پہلے تو نا پلیٹ لگائی ہوئی تھی لکھ کے اور کیا کھاتے ہیں کیا نہیں، لیکن ایسا اجاڑ دیا ہے اس پارک کو، اور بطخیں یہ دیکھیں کس طرح سے دیکھ رہی تھیں کہ کچھ کھانے کے لیے دے دیں، تو ان کے بابا ہمیں چھوڑ کے کھانے کے لیے چلے گئے تھے، کھانا ان کے لیے کھانے کے لیے لینے کے لیے کچھ چلے گئے تھے،
تو ان کے بابا نے پھر جو پاپڑ ملے تھے سارے پاپڑ لے کر آئے، وہ ہم نے کھلائے، لیکن شاید ان کو زیادہ بھوک تھی، وہ اتنے پاپڑ بھی کے لیے مطلب منٹوں سیکنڈوں میں انہوں نے ختم کر دیے تھے، اور بچے ایسے ڈر رہے تھے جیسے پتہ نہیں کہ باہر نکل کے ان لوگوں کو کھا جائیں گے۔ بس دیکھیں کس طرح سے بیچاری بھوکی ہے، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں لوگ اس طرح سے، جانوروں کو کھانا تو ٹائم سے دیں۔ جانور اتنے بھوکے، اور اتنی گندگی، پہلے اتنی گندگی تو تھی نہیں، بالکل صاف رہتا تھا، جو مٹی وٹی ہوتی تھی، اس کے علاوہ یہ اتنی گندگی نہیں ہوتی تھی۔ بس پھاڑ کے میں دے رہی تھی ریپر لوگوں کو تاکہ یہ لوگ دے، جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کیا۔ کیک وغیرہ ملا نہیں، ورنہ ان کو کیک وغیرہ ڈال دیتے۔ تو پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو اچھا شتر مرغ بھی تھا، پہلے اتنا بڑا سا وہ بھی نہیں، ادھر ایک مور رکھا ہوا تھا، پھر یہ ادھر یہ بھوت بنگلہ وہ بھی بند تھا، ادھر برابر میں ایک ہے نا وہ موبائل میں لگا کے دکھاتے ہیں تو وہ چیز تھی، لیکن وہ بھی پوری ٹوٹی پھوٹی بڑھیا ایسا لگ رہا۔ لائٹ آنے کے بعد بھی تھوڑا اندھیرا تھا، تو پھر ہم نکل چکے تھے تقریباً 11 ساڑھے 11۔ یہ دعا چوک کا ہے، مشہور ہے بسم اللہ شاہ رخ سوپ کارنر، بہت اچھا سوپ ہوتا ہے ان کا۔ ہم نے یہاں پہ سوپ پیا اور بس پیدل اپنے گھر کی طرف کھاتے پیتے نکل گئے۔ بس یہی تھی ہماری روٹین، 3-4 دن جو ہم نے کورنگی میں گزارے۔ امید کرتے ہوں آپ سب کو اچھا لگا ہوگا، ولاگ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا، پلیز ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔